شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ ان کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک بہن تو انتہائی خوبصورت تھی، لیکن دوسری بہن بدصورت تھی۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ جو خوبصورت بہن تھی وہ نیک بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جو بدصورت بہن تھی وہ ہمیشہ اپنی خوبصورت بہن سے حسد کرتی رہتی تھی، اور اس حسد کی آگ میں وہ ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ وہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اکثر منہ پر نقاب کر کے رکھتی تھی۔ خدا کی شان کہ اس نیک اور پارسا بہن کا رشتہ بھی ایک ایسی جگہ ہوا جہاں اس کا شوہر بھی انتہائی نیک اور دولت مند تھا، لیکن وہ جو بدصورت تھی اس کے مقدر میں ایک ایسا شوہر آیا جو انتہائی غریب تھا اور کئی دن فاقوں پہ گزرتے تھے۔ ادھر جب خوبصورت بہن کو پتا چلا کہ اس کی بہن کی حالت ناگفتہ بے ہے تو وہ اس کی مدد کرنے اس کے گھر آئی، لیکن وہ تو اس سے حسد کرتی تھی۔ اس نے مدد لینے سے صاف انکار کر دیا اور جھوٹ موٹ کا کہنے لگی، ہم بھی اچھا کھا لیتے ہیں، ہمیں تمہارا دیا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ بیچاری پریشان ہو کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن اس کو اپنی بہن کی حالت بہت ستاتی ہے۔ وہ ایک خفیہ طریقے سے ان کی کچھ مالی امداد کر دیتی ہے۔ بدصورت بہن کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کوئی بھی ملنے آئے مجھ سے تو اسے کہنا میں گھر پر نہیں ہوں۔ جب شوہر نے پوچھا کہ ایسا کیوں تو اس نے بتایا کہ میں کالا جادو سیکھوں گی اور اس کے لیے مجھے 6 ماہ کسی سے نہیں ملنا پڑے گا۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر کار شوہر بیچارہ بھی اس کی بات مان گیا۔ چند دنوں بعد اس کی وہی بہن دوبارہ اس سے ملنے آئی، لیکن اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ اس کی خوبصورت بہن دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ المختصر 6 مہینوں تک وہ کسی سے نہ ملی۔ ان 6 مہینوں میں کئی بار اس کی بہن اس سے ملنے آئی، لیکن اس کے شوہر نے وہی جواب دیا کہ وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے۔ 6 مہینوں کے بعد وہ کالے جادو میں ماہر ہو چکی تھی۔ جب اسے کالے جادو پر پورا عبور حاصل ہو گیا تو وہ اپنی اسی بہن کے گھر گئی۔ جب اس کی نیک اور پارسا بہن نے اپنی بہن کو گھر دیکھا تو بے انتہا خوش ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بہن کو ملنے کے لیے آگے بڑھی، اس کی بدصورت بہن نے کالے جادو سے اپنی اس بہن کو بکری بنا دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ اس کے اندر حسد کی جلتی ہوئی آگ کو آج تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا۔ جب اس نیک اور پارسا خاتون کا شوہر گھر آیا، اس نے اپنی بیوی کو آواز دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے ادھر ادھر سے بھی پوچھا اور بہت جگہ تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ جیسے تیسے اس نے ایک رات بسر کی اور اگلی صبح کو وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ حضور، میرے ساتھ یہ مواجرہ ہوا ہے۔ اس کا مرشد انتہائی کامل تھا۔ اس نے اپنے علم سے عمل کیا اور ساری حال حقیقت معلوم کی۔ تب اسے پتا چلا کہ یوں واقعہ ہوا، تو اس نے یہ سارا واقعہ اس نیک خاتون کے نیک خاوند کو بھی بتا دیا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اس کالے جادو کا توڑ کر لوں گا اور اس کالے جادو کرنے والے کو بھی سزا مل جائے گی۔ بزرگ نے اپنے عمل سے کالے جادو کا توڑ کیا تو اس آدمی کی بیوی جو کالے جادو کی وجہ سے بکری بن گئی تھی دوبارہ عورت کی شکل میں آ گئی، اور بدصورت عورت جو کالے جادو کے اثر سے اپنی خوبصورت بہن کو بکری بنا گئی تھی، اس کو ایک عجیب بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس بیماری کے زیر اثر مر جاتی ہے۔